علی سے جو محبت کرتا ہے وہ ہمارا ہے. اگر آپ وسعت کے ساتھ دیکھیں تو واقعاً امیر المومنین سے جو محبت کرتا ہے وہ ہمارا ہے. اور ہمیں کوئی بہت زیادہ شوق بھی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو موضوع گفتگو بنائیں، اس لیے کہ ابھی ہمیں مدح سے فرصت ہی نہیں مل رہی. ہمیں مدح سے فرصت نہیں مل رہی. تو ہم تو محترم جب برادران اہل سنت کے علماء ان کا طریقہ کار دیکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہمارا دل خوش ہوتا ہے. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر میں یہ خراج تحسین پیش نہ کر سکا تو میں اسے اپنی کوتاہی سمجھوں گا. آپ کو یاد ہوگا میں نے امام نسائی کا ذکر کیا تھا اور somehow وہ نامکمل رہ گیا. اس وقت میں اس کو مکمل کرنا چاہ رہا تھا. یہ امام نسائی تو اس حد تک گئے کہ قتیل حب علی مرتضائی یہ قتل ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دل میں محبت تھی، زبان سے اظہار کیا، قلم سے کچھ لکھ دیا، کتاب لکھ دی. نہیں، صرف اتنا نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ اپنی جان دی ہے. اور پھر یاد دلا دوں کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے. شیعہ تو قطعاً نہیں ہے، لیکن عام آدمی نہیں، صاحب علم ہے. عام صاحب علم بھی نہیں ہے، محدث ہے. عام محدث بھی نہیں ہے، وہ محدث ہے کہ جس کی حدیث کی کتاب صحاح ستہ کے اندر شامل ہے، سنن نسائی اس کے مؤلف. اور یہ امام نسائی قتل ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی خصائص امیر المومنین، جس کی کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی بھی تھی. یہ کتاب لکھی صرف لکھنے پر اتفاق نہیں کیا، اکتفا نہیں کیا. حدیث غدیر اس میں، حدیث دار اس میں، حدیث رعیت اس میں، علم والی روایت اس کے اندر موجود. اول مومن کون تھا، اول مسلم کون تھا، اس کا ذکر اس کے اندر موجود. اور ہر جگہ اپنے سلسلہ سند کے ساتھ امیر المومنین کا ذکر کر رہے ہیں. خصائص نام ہی ہے، خصائص امیر المومنین، یعنی امیر المومنین مولا علی کے خصائص، یعنی ایکسکلوسیولی جو علی کے فضائل، اور ضمناً کہیں اہل بیت کے فضائل، اور ضمناً کہیں جناب سیدہ کا بھی ذکر انہوں نے کیا. یہ کتاب انہوں نے لکھی. اس زمانے میں کتاب PDF کے اوپر فارورڈ تو نہیں ہوتی تھی، ایسا تو نہیں تھا. وہ تو باقاعدہ قلمی نسخے لوگ بناتے تھے. اب شخصیت جب غیر معمولی شہرت کی حامل ہو تو ظاہر ہے کہ ان کی کتابوں کی نقول بھی تیار ہونا شروع ہو گئے. اور انہوں نے غضب یہ کیا، غضب بالائے غضب، نواسب کے نقطۂ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ غضب بالائے غضب، ہمارے نقطۂ نظر سے تو نور علی نور. انہوں نے کام یہ کیا کہ دمشق میں، دمشق جو ناصبیت کا مرکز تھا، اگرچہ کربلا کے واقعے کے بعد بہت سے افراد منقلب ہوئے ہیں مگر ناصبیت کے جراثیم وہاں پر موجود تھے، دشمنی ہے علی. تو امام نسائی نے اعلان کر دیا کہ جناب میں مسجد دمشق کے اندر ممبر پر جا کر اس کتاب کا درس دوں گا. پھر یاد کیجئے، سنن نسائی کا درس نہیں، خصائص امیر المومنین کا درس. اب جب وہ اعلان کریں کہ خصائص امیر المومنین ایک حدیث کی کتاب میں نے لکھی ہے اور اس کے اوپر میں درس دوں گا، تو وہ گئے ممبر پر اور جا کر، اب وہ جب درس دے رہے ہیں تو اتنی بڑی شخصیت، ایک مجمع لگ گیا، لوگوں نے آ کر بیٹھنا شروع کر دیا اور بہت سو نے کاغذ اور قلم نکالا، لکھنا شروع کر دیا کہ امام نسائی بول رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں تو ہم اس کو محفوظ کر لیں. انہوں نے لکھنا شروع کر دیا اور سامنے جو افراد موجود ہیں ان میں ناصبی بھی موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں. ایک دن، 2 دن، 3 دن ہضم تو نہیں کر پائے. واقعاً علی کے فضائل ہضم کرنا ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے. یہ تحمل، یہ برداشت ہر ایک میں ہوتا بھی نہیں ہے، تو برداشت نہیں کر پائے. تو پھر اس کے بعد ایک دن کسی نے ہمت کر کے کھڑے ہو کر یہ بیان کیا. آپ ذرا جملہ دیکھیے اور اس کو میری بات پر بھروسہ مت کیجیے گا، جا کر چیک کیجیے. انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ کسی نے اعتراض کر دیا اور کہا استاد اے جناب امام نسائی کا فرمائیے، ایک سوال ہے. کہ پوچھیے. سوال یہ ہے کہ آپ نے علی کے فضائل پر کتاب لکھی، ایسی ہی ایک کتاب امیر شام کے بارے میں بھی لکھی ہے، ایسی ہی ایک کتاب امیر شام کے بارے میں بھی لکھی ہے. سوال پھر سنیے گا. سوال کیا ہے؟ اعتراض ہے، مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے. اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ بیلنس کریں. اگر علی کے بارے میں آپ کوئی فضائل کی کتاب آپ نے لکھی ہے اور اس کو آپ سنا بھی رہے ہیں تو پھر ایک زحمت کریں. ہم اس وقت مانیں گے کہ جب آپ امیر شام پر بھی ایسی ہی ایک کتاب تحریر کریں. تو امام نسائی کا جو جواب ہے اس کا خلاصہ سنیے. وہ فرماتے ہیں میں نے علی کے فضائل بتائے ہیں، بنائے نہیں ہیں.
کہا جیسی کتاب آپ نے علی کے لیے لکھی ہے ویسی امیر شام کے لیے لکھی ہے. کہ میں نے علی کے فضائل بتائے ہیں, بنائے نہیں ہیں. ان کا اصرار بڑھ رہا ہے کہ نہیں یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا, اس کے بغیر آپ کی جان چھوٹے گی نہیں. کہا میں کہاں سے بتاؤں, جب پیغمبر اکرم نے بتائے ہوتے تو میں سلسلہ سند کے ساتھ بیان کر دیتا. پیغمبر بول نہیں رہے تو کیا میں اپنی طرف سے بنا کر گھڑ کر کوئی چیز تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ کہا نہیں, آپ کو کرنا تو پڑے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مجھے تو بس اتنا یاد آ رہا ہے کہ ایک موقع پر پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے. میں نہ نام لے رہا ہوں نہ میں کچھ کر رہا ہوں, بہت محتاط الفاظ میں, لیکن یہ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. امام نسائی کا مرڈر ہوا ہے اس کے بعد, اس مکالمے کے بعد, اس گفتگو کے بعد امام نسائی کو قتل کیا. یعنی انہوں نے گھسے اور لاتوں پر رکھ لیا اور اس کے بعد اتنا زخمی کیا, اتنا زخمی کیا, اتنا زخمی کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا. اور اس موقع پر انہوں نے اپنے مصاحبین سے, دوستوں سے, ساتھیوں سے, رفقا سے یہ کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو. ایک قول ہے بیت المقدس کا کہ وہاں لے گئے, اور دوسرا قول ہے کہ مکہ وہاں لے جاؤ اور مجھے وہاں پر لے جا کر دفن کرو.